ये मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। यही कुछ पूरे पाकिस्तान में 77 सालों से हो रहा है। सरफराज बुगटी कह रहे हैं, वीडियो क्लिप सुनो। ज़कात हमारा एक डिपार्टमेंट है, 30 करोड़ रुपए हमने ज़कात में बांटने हैं। 30 करोड़ रुपए साल के हमने ज़कात पे बांटने होते हैं लोगों में। उस 30 करोड़ को बांटने के लिए हम ज़कात डिपार्टमेंट में 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करते हैं 80 गाड़ियों के साथ, और पिछले 2 साल से किया भी नहीं है। सो ये कसूर किसका है? ये रियलिटी मेरी क्लास का कसूर है। हम खत्म करने जा रहे हैं ज़कात को। क्या जरूरत है? तो आपके डिप्टी कमिश्नर से वो 30 करोड़ बांट रही हूँ, मैं आप प्रोफेसर को कह दूंगा कि आप 30 करोड़ रुपए बांटे, आप बांट नहीं। टीचर्स को कह दूंगा 1 अरब 7 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं 30 करोड़ बांटने के लिए। 80 गाड़ियां भी रखी हुई हैं, उनका फ्यूल भी एंजॉय कर रहे हैं। सो हमने सिस्टम को खुद तबाह किया, किसी और ने बाहर से आकर नहीं किया। हमने ठीक करना है, इंशाल्लाह ताला उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सरफराज बुगटी साहब ने जो कुछ कहा, इस पर मजीद बात करते हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक महकमा ज़कात, गरीबों को ज़कात देने वाला महकमा, और ज़कात सालाना कितनी दी जाती है? 30 करोड़। और वो जो महकमा ज़कात का, मिनिस्ट्री जो ज़कात की है, उसका सालाना बजट कितना है? 1 अरब 60 करोड़। 80 गाड़ियां भी हैं, और 2 साल से उसने ज़कात दी भी नहीं है। जरा दोबारा सुनिए। ज़कात हमारा एक डिपार्टमेंट है, 30 करोड़ रुपए हमने ज़कात में बांटने हैं। 30 करोड़ रुपए साल के हमने ज़कात पे बांटने होते हैं लोगों में। उस 30 करोड़ को बांटने के लिए हम ज़कात डिपार्टमेंट में 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करते हैं 80 गाड़ियों के साथ, और पिछले 2 साल से किया भी नहीं है। सो ये कसूर किसका है? ये रियलिटी मेरी क्लास का कसूर है। हम खत्म करने जा रहे हैं ज़कात को। क्या जरूरत है? तो आपके डिप्टी कमिश्नर से वो 30 करोड़ बांट रही हूँ, मैं आप प्रोफेसर को कह दूंगा कि आप 30 करोड़ रुपए बांटे, आप बांट नहीं। टीचर्स को कह दूंगा 1 अरब 7 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं 30 करोड़ बांटने के लिए। 80 गाड़ियां भी रखी हुई हैं, उनका फ्यूल भी एंजॉय कर रहे हैं। सो हमने सिस्टम को खुद तबाह किया, किसी और ने बाहर से आकर नहीं किया। हमने ठीक करना है, इंशाल्लाह ताला उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा कयामत का मंजर था। बलोचिस्तान के जिला सिब्बी में मंगल को नामालूम मुसल्लह अफराद ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था। एक धमाका ऐसे हो गया, सारी गाड़ी धुआं धुआं हो गया। बस फिर पता चला कि भाई गाड़ी रुक गई है, ठीक है ना। बस फिर फायरिंग शुरू हो गई वहाँ पे। किसी को मारा आपके सामने? नहीं सर, हम तो ये नहीं देखे, बस फिर फायरिंग जारी थी। बस हर कोई बस गाड़ियों के नीचे बैठने लगे। फिर बस इतने हम बलोची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी एहलकारों पर खुसूसी नजर रखो, ये हाथ से निकलने नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे खास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। मुझको कहानियाँ मत सुना, मुझको कहानियाँ मत सुना, मेरा मुल्क बचा। अपनी बातों से मेरा दिल ना लुभा, मेरा मुल्क बचा। मुझको कहानियाँ मत सुना, मेरा मुल्क बचा। अपनी बातों से मेरा दिल ना लुभा, मेरा मुल्क बचा। तू इसलिए है मेरे मुल्क का हाकिम, तू इसलिए है मेरे मुल्क का हाकिम कि ये एक मुल्क है, कि ये एक मुल्क है। हाय हाय।
اس کی بقا میں تیری ہے بقا، میرا ملک بچا۔ کوئی نہیں بچانے کو آگے بڑھا حضور، کوئی نہیں بچانے کو آگے بڑھا حضور، ہر ایک نے دوسرے سے کہا میرا ملک بچا، میرا ملک بچا۔ میرے پاکستانیوں، میرے مرشد عمران خان نے بار بار کہا، ایک بار نہیں 100 بار کہا کہ میرے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے، میرے ملک کا چمن اجڑا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ ایسا ظلم نہ کریں غریب عوام کے اوپر اور ملک پاکستان کے اوپر۔ اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ ملک پاکستان کا جو مورال ہے، جو اس کی ایک، ویسے تو آپ کے سامنے ہے جناب کہ ملک پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اور جو اس وقت ملک پاکستان کی صورتحال ہے، جو جناب جعفر ایکسپریس، پناہ خدا کی، جو معصوم لوگ ہیں اس وقت، جو ہمارے بہن بھائی بزرگ آہو پکار کر رہے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، جو وہ وہاں سے نکل کے آئے ہیں، وہ اپنی کہانی درد بھری اور وہ لمحہ قیامت کا، پناہ خدا کی، وہ جس طریقے سے ہمارے بزرگ اپنی کہانی سنا رہے ہیں، غم کی داستان سنا رہے ہیں، اور ایک قیامت خیز ان کے سامنے لمحہ گزر گیا، اور ایک ایک پل پتہ نہیں انہوں نے لوگوں نے کیسا گزارا ہوگا جناب۔ خدا کی قسم سوچ کے دیکھ کے روح کانپ جاتی ہے کہ یہ اس وقت کیسا منظر ہے، پناہ خدا کی۔ اور جناب آپ نے محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ بھی سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور اتنے بے شرم قسم کے لوگ، بے غیرت قسم کے لوگ، ڈھیٹ قسم کے لوگ جناب جس طریقے سے ڈھٹائی کے ساتھ یہ بیان بازی کرتے ہیں، اس بیان سے تو بہتر تھا کہ آپ اپنے آپ کو پہلے، لوگوں نے کیا تیاری کی جناب، ادھر جناب کرکٹ کا بیڑا غرق کر کے پھر جناب ملک کا، اللہ میری توبہ، پناہ خدا کی جناب، کیا ان لوگوں کو احساس ہوگا جناب، بیچارے غریب لوگوں کا، جو پنجاب کو چھوڑ کے جناب، اور جناب وہ بیچارے جاتے ہیں کوئٹہ کی طرف، اور جناب یعنی کہ بلوچستان کی طرف، پھر وہاں سے آتے ہیں جناب پنجاب کی طرف، بیچارے کیا کریں غم کے مارے، اور کہاں جائیں، ملک پاکستان کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں۔ اور ان لوگوں کا جس طریقے سے آپ نے سنا سرفراز بگٹی، اور کیا کہہ رہا ہے جناب، اس طریقے سے ملک پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، پناہ خدا کی جناب، کہ ملک پاکستان کو لہو لہان کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے اب جو یہ رات آنے والی ہے قرب میں گزرے گی۔ بی بی سی کی رپورٹ، تابوت، اللہ اکبر، میرے مالک بچا، ملک پاکستان کے اوپر خصوصی رحمت فرما۔ آج رات کیا ہونے جا رہا ہے؟ ظاہر ہے سیکیورٹی والے جو نوجوان ہیں ہمارے پیارے بھائی ہیں جناب، لیکن وہ اب نہیں آپریشن کو انجام تک پہنچاتے تو پاکستان کا جو ایک گراؤنڈ ریالٹی میں جناب نام ہے، ویسے بھی آپ کے سامنے ہے جناب، تو اگر یہ مزید لمبا ہوتا گیا آپریشن تو کیا عزت رہ جائے گی۔ اور جناب جو اتنی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے پلان بنایا، جو دہشت گرد ہیں، ان لوگوں کا، ان بے غیرتوں کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، خدا کی پناہ، اللہ پاک ان کو غرق کرے، زندہ درگور کرے۔ اب جناب کس طریقے سے یہ بیچارے بھاگ کے آ رہے ہیں اور داستانیں اپنی سنا رہے ہیں، بہرحال پناہ خدا۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، دیکھیں ظاہری بات ہے ہم تمام پاکستانی، میری پارٹی سمیت، ہم اپنے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور ہمارے ملک کو جو خطرے لاحق ہیں اس میں ہمیں تمام لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا پڑے گا۔ لیکن ایک بات میں اور کرتا چلوں، کہاں گئی جناب پی ڈی ایم کا ٹولہ؟ جناب نہ ان کو احساس ہے کہ ان کے غم میں شریک، لیکن ان کو صرف اور صرف تحریک انصاف کی ٹیم، تحریک انصاف کا سربراہ جناب بانی پی ٹی آئی، اور جناب کس طریقے سے یہ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ ایک صرف ٹیم ہے، ایک تحریک ہے، پناہ خدا کی، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا سچا رب تو دیکھ رہا ہے،
کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا سچا رب تو دیکھ رہا ہے، لیکن ان کے کرتوت انہی کے سامنے آ رہے ہیں، انہی کے کردار ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ یقین کریں دل جو ہے وہ بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ جو لمحے ہیں اتنے قربناک ہیں، یہ اذیت دے رہے ہیں کہ تابوتوں کا جانا، اور یہ کیا منظر پیش کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ایک نہ ایک تو کچھ نہ کچھ ہوگا کچھ ضرور۔ آپریشن کو وائنڈ اپ کریں گے، اور جناب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ دونوں سائڈوں سے میری پناہ ہے۔ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کا صرف اور صرف ٹارگٹ تھا کہ جو یعنی کہ اداروں کے لوگ ہیں ان کو زد و کوب کیا جائے، باقی عام آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو پناہ اتنی لمبی جناب انہوں نے اپنا پلان بنایا۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کا پلان چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اور جناب پناہ خدا کی جس طریقے سے پی ٹی آئی کو روندا گیا، کچلا گیا، برباد کیا گیا، ٹوٹل فوکس پی ٹی آئی کے اوپر۔ اب کیا کریں یار، کیا کہیں؟ یہ ادارے سارے ہمارے ہیں، اس وقت ہم نے متحد ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ اور لیکن سوچنے کی باتیں ہیں جناب کہ ان لوگوں کو صرف اور صرف دن رات، صبح شام، دوپہر شام، رات صبح، پی ٹی آئی جہاں سے ورکر ملے اٹھا لو، گھسیٹ لو، ان کو اتنا مارو، ان کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو، بھر دو جیلیں جناب۔ لیکن دیکھیں کہ بلوچستان کے اوپر ان لوگوں نے کتنا پلان بڑا کیا، پوری ٹرین کا، اللہ اکبر، اور ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہاں جاتے نا، وہاں سوچ ہی نہیں تھی، سوچ تو پنجاب میں تھی نہ جانا۔ بے شرمی کی ہو گئی طے، دیکھو کیا زمانہ آئے۔ بھئی کیا تمہارا تک بنتا تھا؟ بہرحال یار میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن افسوس کے ساتھ خدا کی قسم دل اتنا رنجیدہ ہے کہ جن لوگوں کے، جن پیاروں کے، جن بزرگوں کے، جن ماؤں کے، آپ دیکھ رہے ہیں جناب کہ کتنی آہوزاری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ خدا کی قسم جن کے پیارے وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں۔ بہت افسوس ہے، یہ بے غیرت صرف اور صرف اپنے بیان داغتے ہیں۔ یہ وہاں پھنس جائیں، ان کو لگ بتا جائے جناب۔ پناہ خدا کی آپ سے اسپیشل ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ کہ خدا کے لیے ملک پاکستان کی بقا کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان معصوموں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، کسی کی نہ کسی کی دعاؤں کو ضرور سن لے گا۔ یہ حکمران، یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، یہ جو آرمی چیف ہے، پناہ خدا کی۔ بہرحال آپ کے سامنے ہے صورتحال جناب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے پاک پروردگار ملک پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کی خیر فرما۔ مالک اپنے پیارے حبیب کا واسطہ میری توبہ منظور فرما اور میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ، میرے مالک اصحاب کا صدقہ، اولیاء کرام کا صدقہ، نیک لوگوں کا صدقہ جو پھنسے ہوئے ہیں، ان معصوموں کا واسطہ میرے مالک ہمارے ملک کے اوپر رحم فرما، ان معصوموں کو آسانی کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچا، میرے مالک کرم فرما، رحم فرما۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد